بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شفقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور ایسٹرالوجر ایم اے شہزاد خان صاحب، جن سے ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے۔ اس وقت بڑی نا امیدی اور مایوسی ہے، اور ان کے پاس ایک بڑی پیشن گوئی ہے، بڑی خوشخبری ہے، خاص طور پر خان صاحب کے حوالے سے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے بات کرتے ہیں ایم اے شہزاد خان صاحب سے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب، جس طرح آپ نے پہلے بھی پیشن گوئیاں کی، بالکل درست ثابت ہوئی، ان کو ریلیف ملا بھی، لیکن ابھی تک رہائی نہیں ہو سکی۔ کوئی بڑی خوشخبری کا انتظار ہے قوم کو، کب تک وہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے ایک بات کی تھی، بے شمار ظاہر ہے اتنی پیشن گوئیاں کی۔ ایک بات میں نے اور 1.5 مہینے سے میں ریگولر کر رہا ہوں کہ 15 نومبر سے لے کے 15 دسمبر تک خان صاحب پھنسے رہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا وہ سائفر والا کیس بھی کھل گیا، چل پڑا، پھر پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ وہ بھی چلے گی۔ ان کی 2 خبریں تو بری تھیں، لیکن یہ سارے معاملات 15 دسمبر سے پہلے ہی ہو رہے ہیں، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے 15 دسمبر تک۔ ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ 15 نومبر کے بعد انڈیا کی بھی الٹی گنتی شروع ہوگی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ نہیں جیتے گا، وہ بھی 15 نومبر کے بعد۔ الف اور عین میں تھا نا انڈیا۔ ادھر عمران خان صاحب بھی عمران احمد ہیں، عین الف لگا، یہ اپ اینڈ ڈاؤن۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 15 دسمبر کے بعد خان صاحب کو تو خوشی ملنی ہے، قوم کو بھی مل رہی ہے، اور اوورسیز پاکستانی بھی سن لیجئے کہ اگست سپریم کورٹ، ہمیشہ میں نے کہا اگست سپریم کورٹ سے خان کو آزادی ہوگی، بریت ہوگی، کچھ بھی ہوگا، عدالت عظمیٰ ایپیکس سپریم کورٹ کی بات کرتا رہا ہوں۔ تو سن لیجئے کہ اگست سپریم کورٹ سے یہ خوشخبری آئے گی کہ خان صاحب، عمران احمد خان صاحب جو اس وقت اڈیالہ یونیورسٹی میں، ان کی سائفر میں بیل ہو جائے گی۔ کیا کہا ہے؟ سائفر میں بیل ہو جائے گی، یہ پیشن گوئی۔ اور دوسری پیشن گوئی اور لے لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو عدت والا معاملہ ہے عمران خان صاحب کا اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کا ہے، جو سٹار ملتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں عمران خان صاحب سوچتے تھے کہ شاید میں بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے وزیر اعظم بنا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ان کے تو ذائچے میں لکھا ہوا تھا، بنے ہوئے تھے وزیر اعظم۔ ریحام خان جو تھیں، وہ ایک وینس کی مالک تھی، مریخ تھے عمران خان، اس سے ڈیفیم ہوئے۔ اب بشرا، ریاض وٹو صاحبہ 3 وینس کی مالک ہیں، اس وجہ سے خان صاحب جیل میں چلے گئے۔ وزارت عظمیٰ تو انہوں نے وزیر اعظم تو بننا ہی تھا، پردھان منتری تو بننا ہی تھا، پرائم منسٹر تو بننا ہی تھا، لیکن وجہ یہ ہے۔ اب یہ بتا دوں، جو بھی ہے، اب خان کے اپنے ستارے مضبوط ہو رہے ہیں، تو یہ عدت والا معاملہ خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا کہا ہے؟ عدت والا معاملہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں جی، یہ پیشن گوئی دوسری ہے جی۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک درخواست گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اکبر ایس بابر کی طرف سے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہیں، اور اس میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا جائے۔ اب الیکشن شیڈول میں بھی ہفتہ 10 روز کا وقت رہ گیا، کیا بلے کا نشان رہے گا؟ پہلی بات تو میں یہ بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کہا، جس کا مفہوم ہے، انہوں نے کہا وہ الیکشن ہی نہیں لڑے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہے یہ؟ بڑی خوبصورت بات کر گئے وہ۔ میں قانون دان ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا بات کر گئے۔ دوسری بات، وکیل صاحب جو ہیں بابر صاحب، بلوچستان سے ہیں غالباً، تو انہوں نے جو کیا ہے کیس، جو معاملہ انہوں نے اپلیکیشن درخواست جو بھی دی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر میں رہے گا۔ یہ بھی میری پیشن گوئی ہے۔ اچھا، خان صاحب کی رہائی انتخابات سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال نہ پوچھے، آج میں نے ایک قوم کو خوشی دی ہے، آپ پھر دوسری طرف ڈال رہے ہیں۔ ابھی پہلے یہ خوشی کی طرف چلے، آپ یہ پوچھیں، یہ سوال کریں، الیکشن شیڈول کی بات کریں جی۔ کیا جو فروری کا الیکشن ہے وہ وقت پر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ انتخابی شیڈول آئے گا؟ دیکھیں، انتخابی شیڈول تو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ ہمارے ملک میں
کوئی ہائی کورٹ سی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی ایک کورٹ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ. وہ بیٹھا ہوا ہے. الیکشن شیڈول آئے گا، الیکشن ہوں گے، جتنا مرضی بھاگنے کی کوشش کرو، جتنا مرضی گاڑیاں ایک صوبے سے دوسری صوبے لے کے آؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گھومو اور شو یہ کرو ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ آگے کیسے الیکشن سے، اور نہیں نسل دینا ببر شیرو. اور کوئی سپریم کورٹ بیٹھی ہے، عدالت اس میں موجود ہے. آہو جی. اچھا، خیبر پختونخوا میں جو ایک ورکرز کنونشن کی صورت میں تحریک انصاف کو پاپولیرٹی ملی، لوگ باہر نکلے، کیا انتخابات سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں بھی اس طرح کا رد عمل آئے گا؟ دیکھو، بارش کا پہلا قطرہ کہاں گرا؟ خیبر پختونخوا. اور بارش کہاں ہوئی؟ پنجاب. خیبر خیبر پختونخوا. پختونخوا. اور ان سونے برسات شروع ہونے لگی ہے. بارش جو ہونی ہی شروع ہو جائے روز ان برسات کہندے نے تو تانوں سردیاں چ برسات دے رہے ہیں. نومبر تو لنگ گیا، دسمبر جنوری فروری برسات. چاروں صوبوں میں آپ کو پی ٹی آئی کا ہجوم دکھائی دے گا. وکلا کنونشن تو ہونی ہے. آپ کو ایک نئی بات بتا دیتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ وکلا حضرات کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا. وکلا حضرات جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. میں ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں، ایک سال سے کہہ رہا ہوں. لوگ مجھے لکھتے تھے کمنٹ، کتنے کی تڑیاں بابیلا. اور میں سن لو، میں پہلے بھی کیا تھی، یہ جو کالے کوٹ ہیں عمران تیرے ووٹ ہیں، اور ووٹ تو تھے، اب وہ کینڈیڈیٹ تھے، اب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے. ہن میں سوچو سیاست دانا نو تے انج رائٹ لیفٹ وہ ہو جاندے نے، وکلا نہیں ہوندے سونے. ہاں او کیوں؟ ایک وکیل نے خواب ویکھیا سی ملک پاکستان دا، ایک وکیل نے ملک بنایا ہے. ہن وکیل ملک بچان جی. اچھا، ایک وکیل کو ہی تحریک انصاف کا پارٹی چیئرمین بنایا گیا ہے، اور بہت سارے ڈاؤٹس بھی ہیں کہ شاید وہ پیرا شوٹر ہیں. 1 سال ہوا ہے ان کو پارٹی میں شامل ہوئے، شاید وہ اتنے زیادہ وفادار نہیں ہیں. ان کی وفاداری کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ان سے متعلق آپ کیا پیشن گوئی کریں گے؟ دیکھو بیٹا، میں خود وکیل ہوں. ایک بات میں خود پیشن گوئی دے کے بیٹھ رہا ہوں کہ وکیل الیکشن لڑیں گے اور نوجوانوں کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا. اب کوئی پارٹی میں چاہے نیا ہے یا پرانا ہے، یہ الگ الگ بات ہے. لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا حضرات جو ہیں الیکشن لڑنا خوب جانتے ہیں. وہ 1 سال میں 3 4 الیکشن لڑتے ہیں. ان کو خوب آتا ہے لڑنا الیکشن. اور لیکن دوسری بات، وکلا ہی حضرات کو میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اندر زیادہ. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. وہ جیل نہیں ہے، یونیورسٹی ہے. وہ رات کو سوچتے ہیں، صبح لیگل ٹیم جاتی ہے تو وہ ان کو سوال رکھتی ہے، پیش کرتی ہے جناب عمران خان صاحب کو. ان کی پہلے تیاری ہوئی ہوتی ہے، ان کی وہاں پہ بیٹھ کے تھرڈ آئی جاگ گئی ہے، تتر آنکھ کھل گئی ہے. وہ اپنی انٹیوشن سے اب انہیں پتا ہے کہ میں نے کیا غلطیاں کی. بلکہ ان کی تو ایک یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا تھا اچھا ہوا جو چھوڑ کے جا چکے. ابھی کھٹک صاحب جو تھے ان کا ایک میں نے سنا بیان یا کوئی سلائیڈ چل رہی تھی، مفہوم اس کا کہ پی ٹی آئی میں تو گدھے بھی آ جاتے تھے، ایم این اے کی پوچھا ہی نہیں جاتا تھا. مفہوم بیان کر رہا ہوں، گدھوں کو بھی آ جاتے تھے ہم سے، یعنی کہ ایم این اے سے آگے تھے وہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گدھے ایم این اے سے آگے تھے. اٹس مین کہ خود ہی اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ایم این اے نے کیا ہی کچھ نہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں